انہوں نے جہاں یہ سوچا کہ ہم شادی بیاہ کے موقع سے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی مسجد کا بھی کچھ خیال رکھیں، ہم اپنے مدرسے کا بھی کچھ خیال رکھیں کہ جہاں ہم لاکھوں جو ہے روپیہ ہم شادی بیاہ میں کھانے پینے میں گاڑی کے چکر میں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، ہم کچھ روپیے اس موقع سے ہم اپنی مسجدوں کو بھی دیں، ہم کچھ پیسے جو ہے اچھے راستے میں خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، اس نیت سے اس چیز کو جو ہے نافذ کیا گیا ہے، اس چیز کو ہمارے سماج میں یہ چیز جو ہے دی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر چیز ہے اور یہ ہمارا ہونا چاہیے، اور جذبے کے ساتھ آپ دیں، اس کو بوجھ نہ محسوس کریں آپ کہ یار مسجد کے لیے 2000 مانگ رہے ہیں، مدرسے کے 2000 مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ 10 گاڑی کر سکتے ہیں، 20 گاڑی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد مدرسے کے نام سے جب 2000 مانگا جاتا ہے کہ 2000 مسجد میں دیجئے، 2000 مدرسہ میں دیجئے، تو پھر آپ کی جو ہے کیا ہے، نہیں پیسہ نہیں ہے، آپ فقیر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کی جو ہے آپ کی بنیاد ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری بنیاد مسجد ہے، ہماری بنیاد مدرسے ہیں، یہیں سے ہمارے بچے پڑھتے اور بڑے ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہماری علم کی، ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہم اس جگہ کو کیوں بھول جائیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ شوق سے دیں، بڑھ چڑھ کر دیں، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ مجھے معلوم ہوا کہ کہیں پر جو ہے کچھ سال پہلے شادی ہوئی تو انہوں نے 10,000 مسجد میں دیا، 10,000 مدرسہ میں دیا۔ آپ بھی دیں۔ آپ جب لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے آپ جہیز میں مانگ کرتے ہیں، جہیز تو لینا ہی نہیں چاہیے، اس باوجود ہم جو ہے مانگ کر کے لیتے ہیں، میرے بھائیوں وہ آپ چھوڑیں، اور یہ جو نیکی کا راستہ ہے، اس میں آپ جو ہے سوال مت اٹھائیے۔ یعنی آپ سوال اٹھا کر کے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ سوال اٹھا کر کے اس جو کار خیر کو، جو ایک نیکی کا راستہ ہے، اس کی ذریعے سے ہمارے مسجد کے امام کو کچھ تنخواہ آ جائے، مدرسے کے کچھ خرچہ آ جائے۔ مدرسے میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو فیس نہیں دے پاتے، بچیاں ہوتی ہیں، یتیم بچیاں ہیں، یتیم بچے ہیں جو فیس نہیں دے پاتے، کم سے کم ان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی فیس ہو جائے گی۔ مدرسے ہیں، مدرسے میں امام ہونا چاہیے، مدرسے میں جو اور ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، وہ ہمارے نہیں آ پاتے، کم سے کم اس کے ذریعے سے ہم کچھ پیسہ دیے، ہمارے بلب آ جائے گا، لائٹ آ جائیں گی، کچھ اچھی جو ہے پنکھے آ جائیں گے، کچھ چٹائیاں آ جائیں گی، کچھ اور امام کی تنخواہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی چیز ہے، اس لیے میں التماس کروں گا جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ میرے بھائیوں آپ شوق سے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ میں دے رہے، کوئی غلط کام میں آپ دے رہے، نہیں، آپ مسجد اور مدرسے کو آباد کر رہے، آباد کرتے رہیں، یہی تو ہماری بنیاد ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو آباد کریں، اس کے لیے اور بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے کا ہم ذمہ دار ہے، آپ ان کے حوالہ کریں۔ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضروریات کے اعتبار سے دیکھ کر کے، اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے، کہیں کسی وقتیہ مساجد جو ہوتی ہے، مصلے ہوتے ہیں، آپ ان کو ضرورت ہے، وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے، نہیں دیتے پیسہ، ان کو بھی آپ کچھ حصہ دیں، وہاں بھی خرچ کریں۔ صرف آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صاحب جامع مسجد کا خیال رکھیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ جامع مسجد کے آپ بلب لگائیں، وہاں سے پنکھے لگائیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں جتنی مساجد ہیں، ان تمام مساجد کو آباد کرنا، ان تمام مساجد کا خیال رکھنا، ان تمام مساجد کی لائٹنگ، ان مساجد کے پنکھے، ان مساجد میں چٹائیاں، ان مساجد کی تعمیرات کی فکر کرنا ہمارے پورے گاؤں سماج کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے جو منڈل ہیں، سردار ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان پیسے کو جو ہے آپ امانت داری کے ساتھ خرچ کریں۔ جہاں ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خیال رکھنا ہوگا، جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کس مسجد میں ہماری کس چیز کی کمی ہے، آپ اسے پورا کیجیے۔ صرف اسی پر نربھر نہیں کہ ہاں شادی بیاہ میں جو پیسہ ملا اسی کو نہیں، کچھ پیسے اپنی طرف سے خرچ کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ بھی بڑھ چکے تھے، جمعے کے دن میرے بھائی ایک بات یاد آئی، ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں ہم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے لائٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجد کے پنکھے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب جمعے کی نماز کے بعد معصوم سا بچہ ہمارے سامنے سے آتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 10 ٹکا کا نوٹ، 20 روپے کا نوٹ، 50 روپے، 100 روپے کا نوٹ ہم اس کو تھما سکیں۔ کیوں ہمارے ہاتھ جیب میں رہ جاتے ہیں؟ کیوں ہاتھ نیچے رہتے ہیں؟ میرے بھائی دینا سیکھیے، مسجد ہماری ہے، ہم نہیں دیں گے کون دے گا؟ ہماری مسجدوں میں چندہ کتنا آتا ہے؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ۔ کیوں میرے بھائی؟ یعنی 80% لوگ کچھ چندہ نہیں دیتے،
میرے بھائیوں چندہ دیجیے، آپ خرچ کیجیے. آپ جو بھی معصوم بچہ آیا ہے مسجد کی چندہ کے لیے آپ کے سامنے سے گزر رہا، آپ دیجیے، بڑھ چڑھ کر کے دیجیے. آپ یہ سوچیں کہ 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، ہر 7 دن 10 ٹکا کر کے دن 70 روپے آپ دیجیے یا کم. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ کی مسجد ہے، پنکھے کی بجلی بل آتی ہے، اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو دینا ہے. میرے بھائی مسجد کے خرچے کہاں سے آئے گا؟ تو ہم اور آپ اگر بہتر طریقے سے صرف جمعے کا چندہ کا دینے لگے، ہر آدمی سوچے کم سے کم چلو بھائی ہفتے میں اگر ہم 100 روپے دے دیں گے کیا چلا جائے گا؟ ہر آدمی اگر 100 روپے دینے لگے مسجد میں ایک بہترین امام آ جائے گا، جو بہترین امام جو تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن بھی پڑھائے گا، ہمارے بچوں کو قرآن بھی سکھائے گا اور ہمیں بہتر طریقے سے نماز بھی پڑھائے گا. لیکن ہم اور آپ کیا ہے کنجوسی کرتے ہیں. 100 روپے تو دور کی بات 10 روپے بھی ہم نہیں دیتے. اس لیے میرے بھائیوں میں آج سب سے میں یہ عرض کروں گا، یہ درخواست کروں گا دل سے کہ میرے بھائی آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی بھی مسجد میں جہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے وہ ساری مساجد ہماری ہیں، چاہے ہماری بستی ہو یا نہ ہو، ہم کہیں بھی نماز پڑھیں کم سے کم 10 روپے کا نوٹ ہم ضرور دیں، یا اس سے زیادہ آپ جتنا دے سکتے ہیں 20 روپیہ 30 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ آپ دیں، لیکن 10 سے کم آپ بالکل نہ دیں. اگر بائی چانس کسی وجہ سے کسی جمعے کو اگر آپ کے پاس پیسے نہ رہے، آپ نہیں دے سکے، تو آپ یہ سوچیں کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ میں اس کی بھرپائی کروں گا اور میں 20 کا نوٹ ضرور دوں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ، بولے بھائی انشاءاللہ. 10واں مشکل ہے، 10واں مشکل ہے بھائی، تو کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بولے انشاءاللہ، بولیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آج سے ہر جمعے کو اپنی مساجد کی تعمیر کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، یہ صرف آباد یہ نہیں ہے، تعمیر یہ نہیں ہے کہ صرف اینٹا نہیں، اس کی لائٹنگ کرنا بھی تعمیر ہے، اس کو جھاڑو لگانا بھی تعمیر ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. مسجد کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے کہ ایک عورت، کالی کلوٹی عورت، ایک اجنبی عورت مسجد نبوی میں جھاڑ لگایا کرتی تھی. ایک رات میں، ٹھنڈی رات میں اس کا انتقال ہو گیا. تو جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو معمولی سی عورت ہے، اللہ کے نبی کو خبر تک نہیں دیا اور اس کو دفن کر دیا. جب دفن کر دیا 2 دن 3 دن گزر گئے، اللہ کے اس کو دیکھ نہیں رہے بھائی وہ عورت کہاں گئی جو عورت مسجد نبوی میں جھاڑ لگایا کرتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی وہ تو 3 دن 4 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو رات ہم نے دفن کر دیا. کہا مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا تو وہ تو ایک معمولی سی عورت تھی. کہا نہیں، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتی تھی، اللہ کے گھر کو صاف رکھتی تھی، وہ معمولی عورت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتا، اس کو تم نے کہاں پر قبر دیا ہے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے اس قبر پر، جا کر کے اللہ کے نبی نے اس عورت کی قبر پر اپنا جنازہ پڑھا. میرے بھائی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم شوق پیدا کریں. آج ہماری مسجدیں گندی رہتی ہیں، یعنی اتنا شوق نہیں ہوتا کہ جھاڑو لگا دیں. مسجد میں جالے رہتے ہیں، شوق نہیں ہوتا کہ مسجد کو صاف کر دیں. ہماری عورتوں کے اندر جذبہ نہیں ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگا دیں. میرے بھائیوں ہم شوق پیدا کریں، ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، مسجد کی لائٹنگ کا خیال رکھیں، مسجد کے پنکھے کا خیال رکھیں، مسجد کی چٹائی کا خیال رکھیں، اور مسجد میں ہم کچھ خرچ کرنا سیکھیں. ہر مساجد میں کم سے کم جامع مساجد میں اچھے امام ہونے چاہیے، جو حافظ ہو کم سے کم، یا قاری ہو اور حافظ کے ساتھ عالم ہو، تاکہ ہمارے بچوں کو وہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.